بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، ومحروم يبوء بالبعد عن الشكور الغفار. صلى الله عليه وعلى آله المسارعين في الخيرات وأصحابه المتنافسين في نيل الأجور والدرجات، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الإخوة المؤمنون، لقد بين الله رمضان مكانته وقدره وفصل أحكامه وآدابه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. إنه رمضان شهر القرآن والإيمان، وشهر الصيام والقيام، وشهر الجود والإحسان، وشهر التقى والخوف من الواحد الديان، وشهر المغفرة والعتق من النيران. فجدير أن نستعد له، جدير أن نوليه الاهتمام، جدير أن ندخله بهمة المؤمن بفضائل الدامع في ثمراته وهبات الله تعالى، حتى يؤثر رمضان في نفوسنا ويزكي أرواحنا ويطهر قلوبنا ويزكي عقولنا، فنخرج بعد رمضان أشد قوة لأنفسنا ولأمتنا ولديننا ودنيانا وآخرتنا. نسأل الله تعالى أن يحقق ذلك. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ومعصية، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ربنا على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ويحس المسلم في رمضان عبير الجنان ويستنشق من رحيقه المسك والعنبر والريحان. نعم، إنها الجنة التي فتحت أبوابها هذه الأيام، ولكن يا عجبا كيف نام طالبها ولم يدفع مهرها في رمضان خاطبها. إنها الجنة دار القائمين ليله والصائمين نهارهم. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. أخرجه الإمام أحمد. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع
وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے اللہ ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما ہمارے راستے کی ساری دشواریوں رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما پروردگار عالم ہماری مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما پروردگار عالم ہم آپ سے مغفرت کے طلبگار ہیں پروردگار عالم تیرا کرم ہے تیرا احسان ہے آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی اسلام جیسا مکمل دین عطا کیا اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا ہمیں قرآن پاک جیسی نعمت عطا کی ہمیں 5 وقت نمازیں عطا کی رمضان المبارک کے روزے عطا کیے پروردگار عالم رمضان کا یہ مبارک مہینہ اس کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا ہے پروردگار عالم پہلے 2 عشرے گزر چکے ہیں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہماری کوتاہیوں کی تلافی کا اے اللہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے پروردگار عالم اس موقع کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آخری عشرہ گزر رہا ہے جہنم سے نجات اور خلاصی کا ہے اے اللہ تم نے اپنے کتاب میں یہ اعلان کیا ہے کہ جس کو آپ جنت عطا کرتے اور جہنم سے دوری عطا کرتے وہ شخص کامیاب ہو گیا پروردگار عالم ہمیں کامیاب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں کامیاب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں کامیاب بندوں میں شامل فرما زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم اب تک ہم سے کتنی نافرمانیاں کتنی کوتاہیاں اے اللہ کتنے گناہ ہوئے جانے انجانے میں پروردگار عالم ہمیں اپنے گناہوں کا
دیا، قبول کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اے اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں ہم محتاج، عاجز، بے بس اور بے کس بندے، پروردگار عالم رمضان کی مبارک ساعتوں میں تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر کے اے اللہ مغفرت کی بھیک مانگتے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، ہمیں پالا پوسا، دن رات ہماری تعلیم و تربیت میں، ہماری پرورش میں، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی برزخی زندگی اے اللہ راحت و آرام کی زندگی بنا، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کا گڑھانا بنا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، پروردگار عالم ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین متعلمین، ہمارے دوست و احباب کی مغفرت فرما، پروردگار عالم پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اپنے خاص رحمت سے حصہ عطا فرما، اپنے قرب میں اے اللہ اپنے قرب خاص ان کی دولت سے مالا مال فرما، پروردگار عالم امت کے حال پر رحم فرما، امت کی بے بسی بے کسی کو دور فرما، اے اللہ امت کی بے دینی اور بددینی کو ختم فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما، پروردگار عالم اپنی رضا والے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنے غضب اور اپنی ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، پروردگار عالم ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جو اپنی اولادوں سے پریشان ہیں اللہ ان بچوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا، اے اللہ اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک نامی کا ذریعہ بنا، اے اللہ نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ اپنی بارگاہ میں اے اللہ عزت و سرفرازی کا ذریعہ بنا، ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، ہدایت کاملہ عطا فرما، اے اللہ دین اسلام کا داعی اور شہدائی بنا، اپنے دین کے ہر شعبے میں اے اللہ انہیں ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اے اللہ دین و دنیا کی دولتوں سے سرفراز فرما، اے اللہ دینی وجاہت عطا فرما، اپنے دین کا خادم بنا، اے اللہ اپنے علوم کا عالم بنا، اپنی کتاب کا حافظ بنا، اے اللہ اخلاص اور للہیت کی دولت عطا فرما، پروردگار عالم قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، کفر سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے، بے راہ روی اور گمراہی سے اے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنے کے فیصلے فرما، اے اللہ رمضان المبارک کی سعادتیں، خیرات اور برکات عطا فرما، اے اللہ رمضان المبارک کے روزوں کو سنت تراویح اور قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ زندگی جب تک دے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی عطا فرما، اپنی رضا کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ انہیں زندگی عطا فرما، اور جب اپنی جوار رحمت میں بلانے کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا شامل حال فرما، اے اللہ اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، پروردگار عالم
فرما، دل امیدوں سے بھرا ہوا ہو پروردگار عالم ایسی حالت میں موت مقدر فرما، پروردگار عالم اپنے فضل سے اپنے کرم سے دین و دنیا کی سعادتیں بھلائیاں خیر اور سلامتی عطا فرما، پروردگار عالم قبروں کی منزل کو آسان فرما، ان سرات سے گزرنا آسان فرما، میدان محشر میں اے اللہ دستگیری فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا، پروردگار عالم اپنے نبی کی زیارت اور شفاعت عطا فرما، اپنے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت الفردوس میں آپ کا قرب اور پڑوس عطا فرما، پروردگار عالم جنت میں اپنی رضا اور اپنا دیدار عطا فرما، پروردگار عالم تیرے نیک بندوں نے آج تک خیر کی لائٹ سے جو دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما، جن جن شرور و آفات سے پناہ چاہیے ہے اے اللہ ہم تمام کو پناہ عطا فرما، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، اے اللہ بد امنی کو دور فرما، آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما، اے اللہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے فیصلے فرما، اس کی ہمتوں کو توڑنے کے فیصلے فرما، اے اللہ مظلومین کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، پروردگار عالم پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، ہر ایک کو ہر ایک کی جان مال دین و ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، عظمت عطا فرما، مسلمانوں کو اے اللہ دین کامل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما، ہر کام میں خیر مقدر فرما، سلامتی اور عافیت اور خیرات و برکات کے ساتھ مکمل ہونا مقدر فرما، پروردگار عالم اپنے محبوب نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، مقام محمود عطا فرما، مقام وسیلہ عطا فرما، اے اللہ اپنے محبوب نبی کو امت کی طرف سے خوش فرما، اے اللہ امت کو اپنے نبی کے لائے ہوئے دین پر اور شریعت پر چلنے والا بنا، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، توکل کا سرمایہ عطا فرما، قناعت کی نعمت عطا فرما، نمازوں کا سرور عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما، سخاوت کا مزاج عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرما، اپنے محبوب نبی کی برکتوں سے اے اللہ آپ کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو مانگا ہے اپنی حاجت اور ضرورت سمجھ کر کے مانگا ہے، اے اللہ آپ ہماری ضرورتوں کو حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنی شان کریمی کے مطابق عطا کرنے کے فیصلے فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔